محترم و معزز سامعین کرام، سفر کے مہینے میں بہت ساری بے اعتدالیاں دیکھی جاتی ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے بھی بات کی جائے۔ یاد رکھیے کہ سفر کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں دو خرابیاں تھیں۔ پہلی خرابی یہ تھی کہ وہ سفر کے مہینے کو اپنی مفاد اور اپنے غرض کے لیے تقدیم و تاخیر کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں گنتی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور جس میں سے 4 حرمت والے ہیں اور 3 حرمت والے مہینے پے در پے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ لیکن وہ لوگ کبھی کبھی کیا کرتے تھے کہ سفر کے مہینے کو محرم کے مہینے میں رکھ دیتے اور محرم کے مہینے کو سفر کے مہینے میں رکھ دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عمل کو کفریہ عمل بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسی کا کام کرنا، مہینے کو تقدیم و تاخیر کرنا، یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمانہ جاہلیت میں جو یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ جب چاہے مہینے کو آگے بڑھا دیے اور جب چاہے مہینے کو پیچھے ہٹا دیے، اور جو اللہ رب العالمین کی ترتیب تھی اس ترتیب کو نہ باقی رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عمل کو کفری عمل بتایا۔ زمانہ جاہلیت میں دوسری خرابی یہ تھی کہ سفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے، نحوست والا قرار دیتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس قرار دینے کی وجہ سے اس کے رد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ 4 چیز کو بیان کیا جو انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کیا کہا تھا؟ ولا سفر، کہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ سفر کا مہینہ یہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے، اس کی تردید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تھا، اور یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں جو 2 خرابی پائی جاتی تھی اس کے رد میں ایک تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں جو ہے آیت نازل فرمائی اور اس کا رد فرمایا، اور دوسری خرابی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا اور کہا کہ سفر کی نحوست جو زمانہ جاہلیت میں سمجھی جاتی تھی، یا یہ کہ ان کے نزدیک اور ان کے عقیدے میں شامل تھا کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں، اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں، تو کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے ماہ سفر کو نحوست والا شمار کیا جاتا تھا، آج اس سے بھی 2 قدم آگے دکھائی دے رہے ہیں مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نحوست تو سمجھتے ہی ہیں، لیکن نحوست کے علاوہ اس مہینے کو بے برکتی سمجھا جاتا ہے، اس مہینے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آفات و مصیبت سب سے زیادہ اس مہینے میں نازل ہوتی ہے، حتیٰ کہ کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ 3,60,000 آفت و مصیبت اسی مہینے میں نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ قرآن و سنت میں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں۔ اور اسی سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دن 13 تیزی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں، ان 13 دنوں میں، سفر کی شروع کے 13 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت نازل ہوئی تھی، اسی لیے یہ مہینہ پورے کے پورا مہینہ کو کیا کر دیا جاتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے،
بے برکتی والا مہینہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور اسی لیے سماج اور معاشرے کے کتنے ہی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے اس میں خوشیاں نہیں مناتے، شادی بیاہ کے تقریب نہیں کرتے، اور دیگر اس طرح کی جو تقریبات ہوتے ہیں زندگی کے، وہ ساری چیزیں نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے آج کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، جبکہ تیرہ تیزی کے حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تیرہ تیزی کرنا گناہ ہے اور اس سے توبہ کرنا واجب ہے۔ معزز سامعین، سفر کے مہینے میں آج کے دور میں ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ آخری چہار شنبہ، مہینے کے آخری چہار شنبے کو ایک خاص طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ میٹھے پکاتے ہیں اور طرح طرح کی شیرینی اور اس طرح سے حلوہ وغیرہ پکا کر کے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو منایا جاتا ہے ایک خاص قسم سے۔ سامعین کرام، یہ منانا کہاں تک درست ہے؟ اور ایسے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شفایاب کر دیا تھا، جبکہ احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے کیا کہا؟ ان کو جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ آخری چہار شنبے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ان کی کتاب احکام شریعت اٹھائیے اور اس میں صفحہ نمبر 190 پر 2 میں جائیے۔ وہاں ان کو جب سوال کیا گیا تو انہوں نے خود جواب دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہی وہ دن تھا آخری چہار شنبہ کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، وہ مرض کا اسٹارٹنگ یہیں سے ہوا تھا۔ حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں۔ اصل کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے کے 29ویں تاریخ اور دن تھا دوشنبہ کا دن، یعنی کہ پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو ہے بیماری یہیں سے اسٹارٹ ہوئی تھی، دوشنبہ کے دن، پیر کے دن۔ اور یہ چیز کہاں ہے؟ الرحیق المختوم کے اندر شیخ صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھا ہے، اور یہ کتاب سیرت کے اوپر پوری دنیا میں فرسٹ پوزیشن لانے والی کتاب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کو منا رہے ہیں اور جن کا دین احمد رضا خان بریلوی کا ہے، ان کا خود کہنا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس طریقے سے یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یہیں سے شروعات ہوئی تھی۔ سامعین کرام، اس مہینے میں بہت سارے خرافات دیکھے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے کہ پچھلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت کے اندر، اس مہینے کو منحوس تو سمجھا جاتا تھا، لیکن اتنی ساری چیزیں منحوسیت کی چیزیں نہیں آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اب لاتے ہیں کہ جو میں نے اشارہ کیا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لا عدوى، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری چھوت چھات کی نہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں۔ یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ کوئی بیماری، جیسے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے چھوت چھات کی بیماری، چھوت چھات کی بیماری، متعدی بیماری کہ ایک آدمی کو لگی تو اس کے ساتھ رہنے سے دوسرے آدمی کو بھی لگ جائے گی، تیسرے چوتھے اور پانچویں چھٹے کو بھی لگ جائے گی، اور اس طریقے سے پورے گھر والے کو لگ جائے گی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ متعدی بیماری اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی مرضی ہو، اللہ رب العالمین کی مشیت ہو، تو ایسی صورت میں ایک بیماری ایک کو لگی ہے تو پھر وہ دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے، تیسرے کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن جب تک اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو تب تک یہ چھوت چھات کی بیماری، اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ایک آدمی کو لگی ہے تو دوسرے آدمی کو بھی وہ جا کے لگ جائے۔ جی ہاں، یہی مطلب ہے اور یہی مفہوم ہے اس لفظ کا لا عدوى، کہ متعدی بیماری اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں۔
اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو کہی، ولا طیرۃ، اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ بد کا معنی ہے برا، اور شگون کا معنی ہے شگون، کہ کسی چیز کو نفع نقصان کے اثرات اس کے اندر سمجھی جائے اور عقیدہ رکھا جائے کہ یہ چیز ہے، اس کے اندر نفع ملتی ہے اور اس کے اندر طاقت ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا طیرۃ، بدشگونی اور بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے، بزنس اور تجارت کے لیے نکلتے تھے، یا دیگر اس طرح کے اغراض و مقاصد کے لیے نکلتے تھے، تو وہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، جھاڑوں کے پاس جاتے تھے، درخت کے پاس جاتے تھے، دیکھتے کہ کوئی چڑیا اگر ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ کے اشارے سے یا یہ کہ آواز لگا کر کے یا پتھر پھینک کر کے اس کو جو ہے اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آواز لگائی جائے، پتھر پھینکی جائے، چڑیا اڑیں گے، اور جیسے ہی پرندے اڑتے تو ان کے عقیدے میں یہ بات شامل تھی کہ اگر وہ سیدھے طرف گیا تو ایسی صورت میں ہمارا بزنس کامیاب، اگر سیدھے طرف گیا تو میرا سفر میں جانا کامیاب اور سفر میں جانا ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن جیسے ہی اگر لیفٹ سائڈ میں جائے، بائیں سائڈ میں جائے تو اسی صورت میں ہمارے لیے نقصان دہ، اس کے اڑنے سے ہمارے سفر کا کیا کنیکشن ہے؟ لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ولا طیرۃ، کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی چیز کے سلسلے میں بدشگونی لینا۔ اور آج مجھے معاف کیجیے گا، کتنے ہی مسلمان ہیں، کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو بدشگونی کی ڈھیر ان کے پاس، زمانہ جاہلیت کے حوالے سے ایک دو گنے چنے چیزیں پائی جاتی تھی، لیکن ہمارے زندگی میں قدم قدم پر بدشگونیاں لی جاتی ہے۔ صبح صبح اگر دکاندار ادھار دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سمجھنے لگتا ہے، یہ عقیدہ ان کے ذہن میں ہے کہ صبح صبح ادھار دینے سے پورا دن اس طریقے سے خراب جاتا ہے۔ صبح صبح کوئی چیز بگڑ جائے، دن کے کسی حصے میں ہمارا نقصان ہو جائے تو ہماری زبانوں سے یہ نکل جاتا ہے صبح صبح کس کا منہ دیکھا تھا۔ کیا کسی کے منہ دیکھنے سے آپ کو نقصان ہوگا؟ کیا کسی کے منہ دیکھنے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا؟ یہ اصل بات کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اللہ کے ولیوں کے حوالے سے غلو کے نتیجہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے ولیوں کے حوالے سے غلو کیا گیا تو سب سے بڑا شرک وجود میں آیا، اور ہمارے اللہ کے ولیوں کے حوالے سے اور ہمارے بزرگوں کے حوالے سے بڑھا چڑھا کر کے ان کی تعریف کرنے کے نتیجے میں یہ بدشگونی بھی جو کہ شرک ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کی جو ہے ان کی تعریف میں بڑھا چڑھانے کی نتیجے میں، ان کی تعریف میں غلو کرنے کے نتیجے میں یہ بدشگونی آئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کتنے ہی ایسی کتابیں مسلمان سماج کے اندر مل جائیں گے، الحمدللہ اہل الحدیث اس طرح کی کتابیں نہ لکھتے ہیں نہ چھاپتے ہیں، مگر کتنے ہی ایسے مسلمان ایسے مل جائیں گے، کیا لکھیں گے؟ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ ان کے چہرے دیکھ کر کے ایمان لاتے تھے لوگ، ان کے چہرے دیکھ کر ایمان لاتے تھے لوگ۔ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ جو بھی ان کو دیکھتے انہی کے ہو جاتے تھے۔ نورانی چہرہ ایسا تھا کہ جو ہے نور ٹپکتا تھا۔ طرح طرح کی اس طرح کی غلو والی باتیں بڑا چڑھا کر کے تعریف کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اگر اللہ کے ولیوں کو دیکھا جائے تو ہمارے دن اچھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ولی کے علاوہ اگر ایسے ہی نارمل یا یہ کہ برے انسان کو دیکھنے سے ہمارے دن برے ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے ذہن میں آیا اسی غلو کے نتیجے میں، اور یہ بدشگونی ہے میرے بھائی، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہمارے آج مسلم سماج کے اندر اگر الو کہیں پہ آواز لگائے تو سمجھتے ہیں کہ مصیبت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے۔ کوے اگر آواز لگائے، اگر وہ چلائے تو ایسی صورت میں سمجھتے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں۔ کیا یہ ہے؟ قرآن کی باتیں ہیں، حدیث میں کہیں لکھا ہے، ہمارے اسلاف میں سے کسی نے اس کو بیان کیا ہے
یہ خود ساختہ گڑھی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ مشہور و معروف ہو گئی ہے پورے ہندوستان کے اندر. کہیں بھی جائیے اس طرح کی چیزیں جو ہے مسلم سماج کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے. ہاں جو لوگ قرآن و سنت پر چل رہے ہیں الحمدللہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگوں کے عقیدے ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس طرح کے عقیدے میں شامل ہے. اگر سفر کر رہے ہیں بلی آگے سے گزر گئی تو ایسی صورت میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا آگے جانا بدشگونی ہے، ہمارا آگے جانا ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. طرح طرح کی جو ہے عقیدے رکھی جاتی ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے، یا تو راستہ ہی بدل لیا جاتا ہے، یا یہ کہ کیا کرتے ہیں کہ کار اور گاڑی سے اتر کر کے بلی جہاں سے گزری تھی وہاں تک پیدل چلتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی سوچ کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق ہم نے وہ بدشگونی کاٹ دیا ہے اور اس طریقے سے آگے نکلتے ہیں. معزز سامعین، اس حوالے سے ہم 3 باتیں رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. پہلی بات یاد رکھیے بدشگونی کے حوالے سے کہ نہ کوئی مہینہ بدشگون ہے، نہ کوئی دن بدشگون ہے، نہ کوئی سال بدشگون ہے، نہ کوئی چیز بدشگون ہے، نہ ہمارا گھر بدشگونی کا کوئی اثر لاتا ہے، نہ ہماری بیویاں، نہ ہمارے سواری کوئی بدشگونی کی چیز ہے. کوئی چیز نہیں. اگر بدشگونی کوئی چیز بن سکتی ہے تو وہ ہماری بدعملیاں ہیں. اگر کوئی بدشگونی کی چیز بن سکتی ہے تو وہ ہمارے بدعملیاں ہیں، برے کردار ہیں کہ اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں. جس طریقے سے ایک جو ہے صحیح ٹیبلٹ کھانے سے آپ کے جسم درست ہوتا ہے بیماری سے، اور غلط ٹیبلٹ کھانے سے ریئیکشن پیدا کرتا ہے جسم کے اندر، ٹھیک اسی طریقے سے نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں خوشگواری آتی ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن وہیں پہ اگر گناہ کے کام انجام دیے جائیں، گناہ پر گناہ کیے جائیں، کبائر گناہ کے مرتکب ہوا جائے، حرام خوری کیا جائے، جھوٹ اور غیبت اور چغلی کیا جائے، اور طرح طرح کے اس طرح کے برائی میں ملوث ہوا جائے، تو اس کی زندگی میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کو ہم بدشگونی کہہ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں. خطبہ مسنونہ کے اندر 3 آیت کو میں نے پڑھا تھا. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا ما كتب اللہ لنا، مگر ہاں وہی مصیبت جو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. ہوا مولانا، اور مصیبت سے چھٹکارا کیا ہے؟ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا بگڑی بنانے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہاری زندگی میں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے ہاتھوں کے برے کرتوت ہیں، تمہاری زندگی کے کالے کرتوت ہیں، تمہارے بدعمالیاں ہیں، وہی اعمال کی وجہ سے تمہاری زندگی میں مصیبت پہنچ رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ اگر تم نیکی کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو تو وہ تمہارے اسی کے بدلے میں تمہارے لیے اچھائی ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرتے ہو، اگر تم گناہ میں مرتکب ہوتے ہو تو اس کا وبال بھی تم پر ہے، اس کا وبال اور اس کا ریئیکشن بھی تم پر ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے بحر و بر میں جو ہے فساد مچ گئے. یہ تمام آیات کیا بتا رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں اگر کوئی چیز برائی لا سکتی ہے، بدشگونی لا سکتی ہے تو وہ ہمارے خود کے بدعمال ہیں. معزز سامعین، یہ پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں اور ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر ہم کسی مہینے کو برا بھلا کہتے ہیں تو ایسی صورت میں خود اللہ رب العالمین کو ہم برا بھلا کہتے ہیں. کیونکہ دن کو بنانے والا کون ہے؟ رات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
مہینے کو چلانے والا کون ہے؟ سال سال جو زندگیاں گزر رہی ہے اور زمانے کے زمانے گزر رہے ہیں، یہ کون چلا رہا ہے؟ پورا نظام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یوزین ابن آدم، آدم کے بیٹے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یوزین ابن آدم، آدم کے بیٹے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ یسب الدہر، وہ کیا کرتے ہیں؟ کیسے تکلیف دیتے ہیں؟ کہ وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ زمانے کہاں سے بنتا ہے؟ انہی دن رات کے چلنے سے مہینے بنتے ہیں، مہینے گزرنے سے سال بنتے ہیں، اور سال کے سال گزرنے سے زمانے بنتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے تکلیف ہے کہ آدمی زمانے کو گالی دے، زمانے کو برا بھلا کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جبکہ میرے ہی ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن اور رات کو پلٹتا ہوں، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن جو آتے ہیں، یہ کون کام کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نظام چلا رہا ہے۔ تو اگر ہم کسی مہینے کو برا کہتے ہیں تو ایسی صورت میں خود اللہ رب العالمین کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اصلاح کریں، ہم صحیح عقیدے کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق چلیں، اور اس طرح کے جو سفر کے مہینے کے حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں اور جو بدشگونیوں کے جو حوالے سے ہمارے ذہن و دل میں جو ہے بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اسلامی عقیدے کے تحت ڈھالنا پڑے گا، اور تمام چیزیں اس طرح کی خرافات چیزیں ہٹانی پڑے گی، اور جس طریقے سے عام دن ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے سارے دن اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبت آ سکتی ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ سفر کے مہینے خاص نہیں ہیں، اور نہ ہی اس بات سے سفر کا مہینہ خاص ہے کہ اسی مہینے میں زیادہ مصیبت و آفت نازل ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ لہذا ہم اس حوالے سے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی، کیا ہے؟ اللہم لا خیر الا خیرک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح العقیدہ جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، مزید صحیح العقیدے پر جمے رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک اور نیک بنائے، دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ جب تک اللہ رب العالمین ہمیں زندگی دیا ہے، اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، زبان پر کلمہ شہادت جاری فرمائے۔ ہم میں سے جو مصیبت ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، ایسے تمام لوگوں کی اللہ رب العالمین غیبی امداد فرمائے، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔